انٹارکٹیکا دنیا کا وہ سب کانٹیننٹ ہے جہاں انسان بالکل بھی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا، سب سے دور، سب سے ویران اور خشک علاقہ ہے جہاں عام انسان کا سروائیو کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ان سب چیلنجز کے باوجود بھی یہاں پچھلی کئی صدیوں سے لوگ آباد ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ انفارمیٹو ریچ کی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، انٹارکٹیکا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے کہ اس میں پورا امریکہ اور پورا پاکستان ایک ساتھ سما سکتے ہیں۔ امیجن کریں کہ اتنے بڑے کانٹیننٹ کا 98% حصہ بے تحاشا برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ ویسے تو یہاں کا ٹمپریچر -60 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے، لیکن سال میں 1 یا 2 مرتبہ یہاں گرمی بھی پڑتی ہے۔ لیکن اس گرمی میں بھی یہاں کا ٹمپریچر -12 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پورا سال ٹمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے کم ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے یہاں برف میلٹ نہیں ہوتی۔ ہر سال انٹارکٹیکا میں 2 انچ ایڈیشنل برف پڑتی ہے۔ ویسے تو یہ برف بہت کم ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے 2 انچ کر کے یہاں برف کی لیئرز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ صرف برف اور شدید سخت ٹمپریچر ہی یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے، بلکہ انٹارکٹیکا میں ہیومیڈیٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ نارملی ہمارے ہاں ہوا میں 40 سے 80% واٹر ویپرز ہوتے ہیں، جو انسانی صحت کے ساتھ ساتھ ایکو سسٹم کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لیکن انٹارکٹیکا میں ہیومیڈیٹی لیول صرف 0.03% ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں اسکن ڈیزیز اور باڈی کا ڈی ہائیڈریٹ ہونا بہت ہی کامن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ پول سی لیول سے 9800 فیٹ کی ایلیویشن میں ہے۔ یہ اتنا خوفناک تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہاں رہنے والے لوگوں کی مشکلات میں یہ ایلیویشن اضافہ کر دیتی ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ انٹارکٹیکا انسان تو دور کی بات بلکہ کسی بھی جاندار کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان یہاں موجود ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ریسرچ۔ جس طرح اسپیس بھی انسان کے لیے نہیں بنائی گئی، لیکن پھر بھی انسان وہاں ریسرچ کرنے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح انٹارکٹیکا میں بھی سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہے یہاں کا امنڈسن اسکاٹ ساؤتھ پول اسٹیشن۔ یہ ایک امریکن بیس ہے جہاں پر گرمیوں میں 150 اور سردیوں میں 45 سائنٹسٹ رہتے ہیں۔ یہاں تک ان کو صرف ایک ہی طریقے سے پہنچایا جاتا ہے اور وہ ہے بائی پلین۔ ویسے تو انٹارکٹیکا میں برف کی شدت کی وجہ سے کوئی اسپیسیفک رن وے یا روڈ تو نہیں ہے، اور نہ ہی برف کی وجہ سے بن سکتا ہے، تو یہاں رن وے کنکریٹ یا تارکول سے نہیں بلکہ ایسی چیز سے بنائے جاتے ہیں جو یہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، برف۔ جی ہاں، برف پر رولر اور بلڈوزر چلا کر اس کو سخت کیا جاتا ہے، جس پر جہاز لینڈ کر سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں پلینز کو لینڈ کرنے کے لیے پائلٹ کی پہلے اسپیشل ٹریننگ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ عام رن وے نہیں بلکہ بہت ہی سلپری ہوتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی غفلت بھی کئی جانوں کی موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ ساؤتھ پول امریکن اسٹیشن انٹارکٹیکا میں پہلی بار 1956 میں بنایا گیا تھا، جو فوراً برف کی نظر ہو گیا۔ 1974 میں اس کو اپ گریڈ کر کے ایک اگلو کی شیپ دی گئی۔ سارے لوگ اسی اگلو کے اندر رہتے تھے، پر امریکنز کا یہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام رہا، کیونکہ ہر سال سردیوں میں برف کی شدت کی وجہ سے یہ اگلو بھی برف کے اندر چلا جاتا تھا۔ کیونکہ انٹارکٹیکا ساؤتھ پول میں ہے جہاں 6 مہینے سورج ہوتا ہے تو رات ہی نہیں نکلتی، اور اگلے 6 مہینوں تک رات ہوتی ہے تو سورج ہی نہیں نکلتا۔ اسی وجہ سے جن 6 مہینوں میں صرف رات ہوتی تھی، تب اگلو کو برف سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، یعنی سٹاف کو اگلے 6 مہینوں تک کا ویٹ کرنا پڑتا، جس میں کھدائی کر کے اگلو کو برف سے باہر نکالا جاتا تھا، جس میں ٹائم بھی لگتا تھا اور فیول بھی بہت خرچ ہوتا تھا۔ 2008 میں امریکہ ایک نیو چیلنج کے ساتھ میدان میں اترا اور اگلو کو ریپلیس کر کے یہ چیز بنائی۔ اس بلڈنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی شیپ ایرو ڈائنامک ہے، اور اس کو ہائیڈرولک پلرز پر برف سے تھوڑا اٹھا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ ایرو ڈائنامک شیپ کی وجہ سے تیز ہوائیں اس کے اوپر اور نیچے برف کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی، لیکن ہر 10 سالوں کے بعد پھر بھی اس کے نیچے برف جمع ہو جاتی ہے، لیکن تب اس کو آسانی سے اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی جان لیوا جگہ پر آخر ایسی کون سی ریسرچ ہوتی ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ ممکن نہیں؟ یہاں زیادہ تر اسپیس ریلیٹڈ اور ایسٹرونومیکل ریسرچ ہوتی ہے۔ دراصل ہوا میں موجود ویپرز آسمان کو دھندلا کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ٹراپیکل ایٹماسفیئر میں ٹیلیسکوپ لگائیں گے تو زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ ساؤتھ پول میں ہیومیڈیٹی نہ ہونے کی وجہ سے آسمان بہت کلیئر نظر آتا ہے، اور ٹیلیسکوپ اسپیس میں لاکھوں لائٹ ایئر کو دور تک آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔
یہ ہے بلیک ہول کی فوٹو جس کو 2019 میں پہلی بار کیپچر کیا گیا تھا۔ اس فوٹو کو بھی کیپچر کرنے میں ساؤتھ پول میں لگی ٹیلیسکوپ کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ ساؤتھ پول میں صرف 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ایئر کرافٹس آ یا جا سکتے ہیں، باقی پورا سال یہاں سے باہر نکلنا تقریباً امپاسبل ہے۔ انٹارکٹیکا سے بھی دور ہیومیڈیٹی اگر کہیں اور ہے تو وہ ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، لیکن یہاں موجود ایسٹرونوٹس کو بھی اگر کسی بھی وقت اسپیس کو لیفٹ کرنا ہو تو وہ کسی بھی وقت خود کو اوشن میں لینڈ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ آپشن انٹارکٹیکا میں اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ ایمرجنسی کی صورت میں یہاں ڈاکٹرز تو موجود ہوتے ہیں، لیکن سویئر کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے امریکہ میں بیٹھے ڈاکٹرز کا پینل بھی موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ویڈیو لنک انٹرنیٹ پہ کام کرتا ہے، اور یہاں انٹرنیٹ ہونا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہاں سائنٹسٹ کا سروائیو کرنا ایک ایسا بڑا کارنامہ ہے جس کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔